بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور اولیاء کی قسم کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان والنذور اور 3413ویں حدیث کتاب میں ہے، اور دوسری طرف تیسری حدیث باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ کتاب القسامہ یعنی قسموں کا بیان، دوسرا باب ہے من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جو لات اور عزیٰ کی قسم کھائے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں یہ 1648ویں حدیث ہے۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق، عام ترقیم کے مطابق 4262ویں حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ حدیث کی سند یا اس کے درجے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ۔ معزز خواتین و حضرات، عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے باپ دادا یا اپنے باطل معبودوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور کسی چیز کی قسم کھانا دراصل اس کی حد سے زیادہ تعظیم کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے منع فرمایا، اس وجہ سے کہ یہ توحید اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب بھی قسم کھائیں تو اللہ کی، اللہ کے ناموں کی، اللہ کی صفات کی، تاکہ ہم شرک میں داخل نہ ہو جائیں۔ طواغی طاغیتن کی جمع ہے، اور یہ بت تھے جن کی اہل مکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان کو طواغی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو یہ سرکشی کرتا ہے، تو طغیان کا معنی سرکشی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کی لہریں سرکش ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھانے سے بھی منع فرما دیا، اور اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ اور کیوں واضح ہے؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، لہذا بتوں کی، اولیاء کی، اپنے بزرگوں کی قسم کھانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔